الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل شانہ کا ہم پر بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس فانی زندگی میں رمضان المبارک کے بہت قریب کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے آغاز پر یہ دعا بھی شروع فرما دیتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ رب العزت ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمائے. رمضان المبارک کا ہر سال ایک مرتبہ آنا اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا فضل اور کرم ہے. رمضان المبارک، اس کی آمد، اس کے مقاصد، اس کی برکات، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی زندگی، انسان کی صلاحیتیں، انسان کا فائدہ اور نقصان، ان سب چیزوں کو سمجھیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں ہر سال جو آتا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر ایک کپڑا ہے، ہم اس پر کوئی نیا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو کتنا ہی خوش رنگ اور اچھا رنگ اس پر کیوں نہ چڑھا لیں، اس سے پہلے جب تک ہم اس کے میل کچیل کو دور نہ کریں، اس پر جو داغ اور دھبے ہیں ان کو دور نہ کریں، تو کوئی رنگ اس پر خوشنمائی نہیں لا سکتا، بلکہ صحیح طرح چڑھ بھی نہیں سکتا اگر اس پر میل کچیل ہو، داغ ہو، دھبے ہوں. پرانے دور میں برتنوں پر قلی کی جاتی تھی. جب پرانے ہو جاتے تھے
تو برتن کا کاریگر اسے لے کر خوب رگڑتا تھا، مانجتا تھا، اس کے زنگ کو دور کرتا تھا، پھر اس پر نیا رنگ اور قلی چڑھاتا تھا۔ جب تک اس کا زنگ دور نہ ہو اس پر کوئی قلی، کوئی رنگ چمک دمک نہیں لا سکتا۔ ہمارے ہاں اگر کسی کاریگر کو بلاتے ہیں لوہے کے دروازے پر، کھڑکی پر کوئی شیڈ بنا ہوا ہے، تو وہ سب سے پہلے اسے صاف کرتا، اپنے پرانے برش سے اس کا میل کچیل اور جو گرد و غبار ہے اسے صاف۔ پھر اگر کوئی پپڑی جمی ہوئی ہے تو اسے باقاعدہ کھرچتا ہے، پھر اسے ریگمال مارتا ہے، اس کا زنگ اتارتا ہے، اسے بالکل برابر کرتا، پھر دوبارہ اسے پرانے برش سے صاف کرتا ہے، اس کی گرد کو جھاڑتا ہے۔ اس کے بعد رنگ کرنے سے بھی پہلے اس پر وہ ریڈ آکسائڈ چڑھاتا، پھر اس کے بعد کہیں جا کر اس پر رنگ ہوتا ہے، 1 کوٹ لگتا ہے، 2 کوٹ لگتا ہے، پھر اس پر خوشنمائی آتی ہے۔ دیواروں پر اگر رنگ کرنا ہو تو کوری دیوار پر اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں پانی ہے، سیم ہے، نمی ہے، تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کا انتظام کریں، ورنہ اس پہ رنگ چڑھا تو 2-4 دن میں وہ پھول جائے گا۔ تو اس پانی کو روکنے کی تدبیر کی جاتی ہے، اور اگر کہیں کوئی حل نہ ہو تو وہ نیچے نیچے ٹائلز لگا دیتا۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد جو باقی جگہ ہے تو کوری دیوار پر بھی وہ ڈائریکٹ رنگ نہیں کرتا، اس پر پہلے وہ اسی پرانے برش سے اس کی صفائی کرتا ہے۔ اگر کہیں پر مستری نے کوئی ذرہ پلسٹر کا، مال کا کوئی نیرو لگا ہوا ہے تو وہ اسے کھرچتا ہے، صاف کرتا۔ ایک اچھا کاریگر اس کے بعد سب سے پہلے اس پر پرائمر کرتا ہو، پھر اس کے بعد لاپیاں لگنا شروع ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ جب لاپی ہو جاتی ہے، وہ سوکھتی ہے تو اسے ریگمال مارتا ہے، پھر دوسری دفعہ لاپی کرتا ہے، اسے چیک کرتا ہے۔ اچھا کاریگر ہو تو وہ مالک مکان سے کہتا ہے اب آپ ہاتھ لگائیں ذرا چیک کریں، تو اس میں سارے لیول برابر ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پر کلر کا پہلا کوٹ لگتا ہے، اب آئے گی اس پر خوشنمائی، اب اس پر جو رنگ ہوگا وہ رنگ باقی رہے گا، جلدی اکھڑے گا نہیں۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کا سب سے افضل ترین رکن، افضل ترین، اشرف ترین مخلوق انسان ہے۔ اس انسان کے اندر جو برائی کے مادے ہیں، شر کے مادے ہیں، اس میں جو شہوت ہے، بڑائی، حب جاہ، حب منصب، جہاں جاؤں چھا جاؤں، الگ نظر آؤں، منفرد نظر آؤں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے مدتوں یاد رکھیں، جہاں جاؤں ہٹو بچوں واہ واہ، اور کچھ نہ ہو تو کوئی ایسی بات کر دوں کہ سب میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ واہ کیا بات کر دیا، میرے کپڑے الگ ہوں، میرا موبائل، میری گھڑی، میرا گھر، میری گاڑی، میری اولاد، میرے پاس طاقت ہو، قوت ہو، اعلیٰ منصب ہو، منفرد، یکتا، یگانہ، نرالا نظر آؤں، بہت سارا مال ہو۔ یہ اندر سے ابھرنے والے مادے ہیں، خواہشات ہیں، صفات ہیں۔ اب ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہیں مبالغہ آمیزی کرے گا، بات اتنی ہوگی اتنی بڑھا دے گا، کہیں جھوٹ بولے گا، کہیں دھوکہ دے گا، کہیں ظلم کرے گا،
مال کو بڑھانے کے لیے کہیں قبضہ کرے گا، یہ اس کے اندر سے جو مادے ہیں وہ ابھرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں انسانوں کی اکثریت انہی کے زیر اثر ہے۔ اسے مال چاہیے، وہ جھوٹ سے آئے، دھوکے سے آئے، ظلم سے آئے، فریب سے آئے، فراڈ سے آئے، چھوٹی موٹی خیانت کر کے آئے، آرام پسندی، اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کرنا، فرض کو پورا نہ کرنا۔ جب بات آئے مزدوری کی، سیلری کی، وہ کسی بھی طرح پوری لینا، دوسروں سے حاضری لگوا دینا۔ تو یہ کائنات کا افضل ترین رکن انسان، اشرف المخلوقات، اس پر بھی اچھائی کا، بھلائی کا، نیکی کا، تقوی کا رنگ چڑھ نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، جب تک کہ اس کے اندر برائیوں کی نمی، اس کا سیم، اس کا زنگ، اس کا گرد و غبار، اس کا میل کچیل موجود ہو۔ سب سے پہلے اندر کے یہ جو مادے ہیں، یہ جو میل کچیل ہے، یہ جو شر و فساد ہے، یہ جو تکبر ہے، بڑائی ہے، حب جاہ ہے، حب منصب ہے، بڑا بننے کا شوق، چھا جانے کا شوق، دوسروں پر غلبہ پانے کا شوق، یاد رہ جانے کا شوق، اور اس کے لیے بولا جانے والا جھوٹ، مبالغہ آرائی، دوسروں کو چھوٹا کرنا، حقیر کرنا، اس کے لیے جھوٹے الزام لگا دینا، بے پرکی اڑا دینا، ذرا سی برائی ہاتھ آئے تو ہر جگہ تشہیر کرنا، یہ جو اندرونی جبلت ہے، فساد کے مادے ہیں، جب تک ان کی صفائی نہ ہو اس وقت تک اچھائی کا، بھلائی کا، نیکی کا، تقوی کا رنگ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ چڑھ گیا تو قائم رہ نہیں سکتا، قائم ہو گیا تو زیادہ مدت گزار نہیں سکتا۔ وہ جس طرح رنگ پپڑیاں بن کر پھول جاتا ہے، پھر اکھڑتا ہے، پھر گرتا ہے، تو یہ ساری نیکیوں کی ملمع سازی، رمضان گزرنے کی دیر ہوگی، وہ سارا اندر کا نمازی، روزے دار، وہ تقوی دار، وہ پھول جائے گا، پپڑیاں بنیں گی، گرے گا، اندر کی بدنمائی، اندر کا زنگ، وہ اندرونی شر و فساد کے مادے سب نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی باغ، کوئی گارڈن، کوئی باغیچہ اس وقت تک بہار آفرین نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے اندر خود رو اگ آنے والی گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں، ان کی صفائی نہ کریں، انہیں اکھاڑ نہ دیں، پھر مٹی کو صاف نہ کریں، جو کیڑے موجود ہیں ان کو نکال نہ دیں، اس میں کھاد نہ ڈالیں، جو بڑی ہوئی شاخیں ہیں اسے کاٹ نہ دیں، وقت پر پانی نہ ڈالیں، اسپرے نہ کریں، جب تک اندر کے وہ برائی کے مادے، وہ بڑی ہوئی شاخیں، وہ کیڑے مکوڑے، یہ سب کچھ صاف نہیں ہوگا۔ تو آپ ایک دن بہت اچھے سے پانی وانی ڈال دیں، وہ 10-15 منٹ صاف ستھرا لگے گا، اس کے بعد وہی جو ہے وہ ہے، سوکھی ہوئی ٹہنیاں، کیڑوں کے کھائے ہوئے پتے۔ تو ہمیں ان تمام مثالوں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں کپڑے پہ چڑھنے والا رنگ ہو، برتن پہ چڑھائی جانے والی قلی ہو، لوہے پہ چڑھایا جانے والا رنگ ہو، دیواروں پہ کیے جانے والے خوبصورت اور خوشنما رنگ اور وال پیپرز ہوں، یا انسان پر چڑھنے والا بھلائی کا مادہ ہو، یہ اس وقت تک ٹک نہیں سکتا، قائم نہیں ہو سکتا، رہ نہیں سکتا جب تک کہ اندر کا زنگ، میل کچیل، خود رو اگ آنے والی گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں، انسان کے اندر کے برائی کے مادے، اس کی جبلت سے ابھرنے والا تکبر، بڑائی،
حب منصب، حب جاہ، طاقت اور قوت کا جنون، چھا جانے کا جنون، ان سب برائیوں کا جب تک علاج نہ کیا جائے، فقط نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، جو کہ رمضان میں 100% مجمع آ کے کر رہا ہوتا ہے، کردار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وقتی طور پہ ایک چمک دمک، ذرا سی ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، ٹخنوں سے اوپر کی شلوار، پڑھتا ہوا قرآن کھڑا ہوا تراویحوں میں، وہ وقتی طور پہ بڑا بھلا منظر آئے گا، لیکن یہاں چاند ہونا ہے، یہاں وہ رنگ کی پپڑیاں ابھر ابھر کے گریں گی، صاف ہوں گی، اندر کا اصل کردار چھلکنے لگے گا۔ فقط نماز اور قرآن اس وقت تک کردار پر کوئی حقیقی، تعمیری، پریکٹیکل، پازیٹو اثر اندازی نہیں کر سکتے جب تک کہ اندر کی برائیوں کا، مادوں کا، جبلتوں کا صحیح معنوں میں علاج نہیں ہوگا، صفائی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہوا کہ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام چھوڑانے کے ہیں۔ رنگ کرنے کا ہے تو میل کچیل ہٹانے کا ہے، رنگ کرنے کا ہے تو زنگ ہٹانے کا ہے، باغ میں نشو و نما لانی ہے، پانی دینا ہے، کھاد دینا ہے، تو اس سے پہلے گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں اکھاڑنی ہیں۔ برتن پر قلی کرنی ہے تو پہلے وہ برتن والا اسے پیروں میں لے گا، پائمال کرے گا، رگڑے گا، مانجے گا، صاف کرے گا، پھر کہیں اس پہ رنگ کرے گا تو رنگ جمے گا۔ تو کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چھوڑانے کی ہیں، کچھ چیزوں سے اس کو بھرنا ہے جسے کہتے ہیں تحلیہ، مزین کرنا، اور کچھ چیزیں چھڑوانی ہے جسے کہتے ہیں تخلیہ، خالی کرنا۔ کچھ کام کرنے کے ہیں جس کو کہتے ہیں افعال، اور کچھ چھڑوانے کے ہیں جسے کہتے ہیں تروک۔ انسان جب اس کا پیٹ بھرتا ہے، دو ہی مسئلے ہیں، ایک پیٹ ہے، ایک اس کے ساتھ گرنیٹ ہے۔ جب پیٹ بھرتا ہے تو پھر اسے شہوت سوجتی ہے، بھرے ہوئے پیٹ سے سب ہرا ہرا نظر آتا ہے، پھر برائیوں کی طرف، شہوتوں کی طرف، پھر یاد آتا ہے آنکھ کا مزہ، کان کا مزہ، ہاتھ کا مزہ، دل کا مزہ۔ 4 دن کا بھوکا ہو نا تو جیسا کیسا سالن ٹھنڈا، روٹی ٹھنڈی رکھ دیں آپ، واہ 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 واہ، ایک ایک نوالے پہ مزہ آ رہا ہوگا۔ اور جب پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کہیں تھوڑا سا لے لیں، بولے گا یار مزہ نہیں آ رہا، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ چھڑوانے کے ہیں، کچھ چیزیں خالی کرنی ہے، کچھ اس کے اندر بھرنی ہے۔ پھر کپڑے پہ بھی رنگ چمکے گا، دیوار پہ بھی چمکے گا، لوہے پہ بھی چمکے گا، قائم بھی رہے گا، وقت بھی نکالے گا، اثر بھی نظر آئے گا۔ 11 مہینے اس مزے سے گزریں گے کہ اگلا رمضان آئے گا، پھر دوبارہ یہ عمل ہوگا تو زندگی بھر نیکی کا رنگ، تقوی کا رنگ، اچھائی کا رنگ، بھلائی کا رنگ کردار میں اندر تک اترے گا۔ رمضان کا چاند جاتے ہی وہ رنگ پھولے گا نہیں، پپڑیاں اتریں گی نہیں، اندر کی بدنمائی جھانکے گی نہیں، کیونکہ اندر بدنمائی ہوگی نہیں، اس کا علاج ہو چکا ہوگا، میل کچیل اور زنگ دور ہو چکا ہوگا۔ شریعت اسلامیہ جو انسانی ترقی، اس کی بھلائی، اس کی خیر، اس کی فلاح، اس کے فوز اور اس کی کامیابی کی ضامن ہے، وہ بھی 2 ہی چیزیں لے کر دنیا میں آئی ہے۔ یہ دونوں عمل، پازیٹو اور نیگیٹو، اس کے اندر ہوں گے تو انسان خیر کی طرف، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، رفعت، بلندی، اخلاق کی بلندی، اچھائی اور بھلائی کی طرف بڑھے گا۔ اگر یہ پازیٹو اور نیگیٹو
یہ افعال اور یہ طرق، یہ تحلیہ بھرنا اور یہ تخلیہ خالی کرنا، یہ دونوں عمل جب تک اس کے اندر جاری نہیں ہوں گے اس وقت تک انسان حقیقی کامیابی، کردار کی حقیقی تبدیلی، اخلاق کی حقیقی بلندی، اندر کی برائیوں کا اصل علاج، اور پھر قرآن سے آنے والی برکت، نماز سے آنے والا تقوی، ذکر سے آنے والے اثرات، اس کے بغیر وہ اس کے کردار اور رنگ پر چڑھیں گے نہیں۔ اور اگر ان برائیوں کا، ان مادوں کا، اس شر کا، ان جبلتوں کا، اس فساد کا علاج ہو گیا، اس کی صفائی ہو گئی، تو پھر وہ تھوڑا بھی کرے گا تو بڑا اچھا رنگ چڑھے گا اور قائم رہے گا، اور معاشرے میں حقیقی تبدیلی فرد میں بھی نظر آئے گی، گھر اور یونٹ میں بھی نظر آئے گی، معاشرے اور سوسائٹی میں بھی نظر آئے گی۔ پھر رمضان المبارک صحیح معنوں میں پورے معاشرے میں تبدیلی کا منظر پیش کرے گا، اگر صحیح معنوں میں اس کے مقاصد کو، اس کے طریقہ کار کو اور اس پورے میکینزم کو کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ ہو۔ وہ شریعت اسلامیہ جو انسان کی ترقی کے لیے، اسے کامیاب بنانے کے لیے، اسے برائیوں سے بچانے کے لیے، وہ کام جو اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، نیچا کر دیتے ہیں، برا بنا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، ان سے بچانے اور خالی کرنے کے لیے، اور وہ کام جو اس کو بڑا بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اندر سے مضبوط کرتے ہیں، باہر سے مضبوط کرتے ہیں، جس کے اثرات پھر کردار پر، پھر زبان پر، پھر اخلاق پر، پھر معاشرت پر، پھر بازار میں، پھر تجارت میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں، وہ صفات شریعت اسلامیہ اس کے اندر بھرتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ایک بات بہت واضح ہو گئی اور کھل کر آ گئی کہ اچھائی کے اعمال سے پہلے برائیوں کے اعمال کا علاج ضروری ہے، ان پر قابو پانا ضروری ہے۔ شدید کھانسی ہے، سینہ کھڑ کھڑ کر رہا ہے، اگر اس کی بہت اچھے حکیم اور ڈاکٹر سے دوا لے، لیکن آدھا کلو دہی میں برف گھول کے پی جائے تو کھانسی تو نہیں رکنے گی، سینہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ انسان جو جسمانی طور پر خراب ہوتا ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا حکیم کے پاس، ڈاکٹر کہے گا دوا کے ساتھ پرہیز کرنا ضروری ہے، بلکہ بعض اوقات تو دوا سے بھی پرہیز زیادہ ضروری ہے۔ پرہیز سے شفا ممکن ہے، لیکن بد پرہیزی کے ساتھ دنیا کی کوئی دوا دے دیں، وقتی فائدہ کچھ ہو جائے تو ہو جائے، اندر کی خرابی مزید بڑھے گی۔ شریعت اسلامیہ بالکل اسی طرح جیسے دوا اور پرہیز ہے، دو چیزوں کے ساتھ اترتی ہے، ایک افعال یعنی کچھ کرنے کے کام ہے، اور ایک تروک یعنی چھوڑنے کے کام ہے۔ ایک تحلیہ یعنی بھرنا ہے، اور ایک تخلیہ یعنی خالی کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ جن کاموں کا حکم دیتی ہے کہ ان کو کرو، یعنی شریعت کا امر، شریعت کا حکم، یعنی مامورات شرعیہ، ان کو کہتے ہیں معروف، اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتی ہے ان کو کہتے ہیں منکرات۔ ہر وہ کام جو شریعت حکم دیتی ہے کرو، سچ بولو، عدل کرو، سچی گواہی دو، انصاف اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان سب کو کہتے ہیں معروف۔ اور جن کاموں سے شریعت روکتی ہے، جھوٹ مت بولو، قتل مت کرو، زنا مت کرو، جھوٹی گواہی مت دو، ظلم مت کرو، کسی کا مال نا انصافی سے، ظلم و جور اور طاقت اور قوت کے بل پر مت کھاؤ، ان سب کو کہتے ہیں منکر۔ کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ چھوڑنے کے کام ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ بھی انہی دو طریقوں سے آگے بڑھتی ہے۔ کچھ مأمورات ہیں، امر ہیں کرو، کچھ منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ یہیں سے وہ مشہور زمانہ
تبلیغی اصطلاح نکلتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اچھائی کا حکم کرو، اور نہی عن المنکر برائیوں کو چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ اس آخری امت کی آمد کا مقصد ہی یہ بتلایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، بطور خاص بھیجا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کیجئے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکیے۔ اور یہ عمل آسان نہیں ہے، جب آپ ایسا کریں گے تو پھر مخالفت ہوگی، نہ صرف زبانی مخالفت ہوگی، تکلیفیں بھی آئیں گی، جسمانی مضرتیں بھی آئیں گی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ تو پھر اس دعوت کے راستے میں اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، خود بھی اچھائی کرنا اور برائیوں سے رکنا۔ جب اس راستے پر چلیں گے تکلیفیں آئیں گی، تو پھر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف آئے اس پر صبر کیجئے گا۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، عام آدمی اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا کہ خود برائیوں کو چھوڑ دے، اچھائی کے راستے کو اپنائے، پھر اچھائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، اور پھر اس راستے پر استقامت سے کھڑا رہے، اور پھر اس میں جو مخالفتیں، جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کی ذات اقدس کی یہی دو سب سے بڑی نشانیاں اہل کتاب کو اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں۔ النبی الامی الذی، وہ نبی امی جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، ہمارا شاگرد ہے، ہم نے اسے سکھایا ہے۔ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، جس کا ذکر لکھا ہوا تم پاتے ہو، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں جس نبی امی کی نشانیاں ہم نے اس کی آمد اور ولادت سے بھی پہلے تمہاری کتابوں میں بتائی تھیں، اور تمہاری کتابوں میں وہ نشانیاں موجود ہیں اور تم پڑھتے پڑھاتے ہو، اس نبی کی نشانیاں، وہ نبی کون ہے؟ النبی الامی الذی یجدونہ عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں اچھائیوں کا حکم کرتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ ان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ امت بہترین ہے تو یہی میکینزم ہے کہ اچھائیوں کو لیتی ہے، برائیوں کو چھوڑتی ہے، اچھائیوں کا حکم کرتی ہے، برائیوں سے رکتی ہے۔ جس چیز کا حکم کیا جا رہا ہے امام الانبیاء کو، وہ بھی یہی ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کو حکم کریں کہ اچھائیوں کو لے اور برائیوں کو چھوڑ دیں۔ نبی کی نشانیاں جو قرآن میں اہل کتاب کو بطور تعارف بتائی جا رہی ہیں، وہ بھی یہی ہے، النبی الامی الذی یجدونہ عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اپنے آپ کو اچھائیوں پر لانا اور برائیوں سے روکنا۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اچھائیوں پر آ جاؤ اور برائیوں سے رک جاؤ، معروف پر آ جاؤ، منکر سے رک جاؤ، مامورات کو لے لو، منہیات سے رک جاؤ، اچھائیوں کو لے لو، برائیوں کو چھوڑ دو۔ یہ حکم کس کو کیا جا رہا ہے؟
وہ انسان جس کی طرف اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، جس کے لیے آسمان سے وحی اتاری، کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، جس کے لیے جنت ہے، جس کے لیے جہنم ہے، تو جس انسان کو اچھائیوں پر آنے کا کہا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کے اندر اچھائیوں کو لینے کی صلاحیت ہو، اس کو جذب کرنے کی ایک قوت موجود ہو، اور جسے برائیوں سے روکا جا رہا ہے ضروری ہے کہ برائیوں سے رکنے کی ایک طاقت اور قوت اس کے اندر موجود ہو۔ ورنہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ شیر سے کہیں کہ اچھائیوں پر آ جاؤ، برائیوں کو چھوڑ دو، تو شیر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ معروف کو لینے کی اس میں کوئی طاقت اور قوت ہے، اور نہ برائیوں کو چھوڑنے، منکر کو چھوڑنے کی اس میں کوئی طاقت، قوت اور صلاحیت ہے۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ شریعت اسلامیہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتی ہے، یعنی معروف، اس کو پریکٹیکلی جب آپ کرتے ہیں، شریعت نے حکم دیا کرو، یہ امر ہے، کیا کرو؟ معروف، یہ نیکی ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکلی اسے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برٌ، نیکی، اور اس کا کرنے والا کہلاتا ہے بارٌ، نیکوکار۔ اور جن کاموں سے شریعت روکتی ہے، جب پریکٹیکلی آپ اس سے رک جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے، شریعت اسلامیہ نے، وحی نے منع کیا ہے، ان کاموں سے رکنا، ان کو چھوڑ دینا، ان سے پریکٹیکلی دور ہو جانا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ جب آدمی نیکیاں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ ہے بارٌ، نیکوکار۔ اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، رشوت لینا، خیانت کرنا، اس کو کہتے ہیں متقی، تقوی والا، یعنی جن کاموں سے اس کو روکا تھا وہ کام اس نے چھوڑ دیے ہیں۔ انسان میں وہ صلاحیت جو نیکی کے کاموں کو کرنے کی زمین ہے، زمین جس پر وہ نیکی آ کر جڑ پکڑتی ہے، بنیاد رکھتی ہے، جہاں فاؤنڈیشن بنتی ہے، جہاں وہ نیکی کو لینے والا بنتا ہے، وہ طاقت اور قوت اور صلاحیت اور ایبلٹی انسان میں موجود ہے، اس کا نام ہے امانت۔ امانت، امانت وہ زمین ہے، جیسے دنیا میں جتنی خوشبوئیں بنتی ہیں، ان کی بنیاد اور زمین ہے تل کا تیل۔ تل کا تیل وہ زمین ہے جس میں آپ کوئی بھی خوشبو ملائیں گے تو وہ خوشبو بنے گی۔ تل کا تیل اسے پکڑ لیتا ہے اس کی اپنی اوریجنل خوشبو کے ساتھ۔ تمام عطاروں کے ہاں جو زمین ہے وہ تل کا تیل ہے۔ رنگ ریز جو کپڑے پر رنگ چڑھاتے ہیں، ان کے ہاں جو زمین ہے وہ ہے پھٹکڑی۔ پھٹکڑی لوہے پر رنگ کرنے کے لیے میل کچیل کو، زنگ کو دور کر کے جو زمین بنائی جاتی ہے وہ ہے ریڈ آکسائڈ۔ دیوار پر میل کچیل کو، گرد و غبار کو، ہر چیز کو دور کر کے جو زمین بناتا ہے رنگ والا، اس کو کہتے ہیں پریمر۔ وہ بنا کر لاپیاں کر کے پھر رنگ کرتا ہے۔ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے، ایک قوت ہے، ایک ایبلٹی ہے، اس کا نام ہے امانت۔ جب تک وہ امانت کی طاقت اور قوت نہیں ہوگی، اس وقت تک نیکیاں جڑ نہیں پکڑیں گی، زمین نہیں پکڑیں گی۔ رمضان میں شیطان بند، نفس کا دانہ پانی بند، 75,000 نمازی آئے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر اللہ کرے گا، تبلیغ کے حلقوں میں بیٹھے گا، ادھر چاند گیا، ادھر یہ سارا مجمع باہر چلا جائے گا۔ اس کے اندر جو زمین ہے جس کا نام امانت ہے، جس پر آ کر اس قرآن نے، اس نماز نے، اس روزے نے، اس نیکی نے، اس ذکر نے، اس سچائی نے، اس اعتکاف نے جڑ پکڑنی تھی، بیج نے پھولنا تھا، وہاں سے کونپلیں نکلنی تھیں، اوریجنل پودا لگنا تھا۔ وہ زمین جب تک تیار نہیں ہوگی، صاف نہیں ہوگی،
اس پر وہ بیج نکل کر اپنی کومپل نہیں نکالے گا، یہ پلاسٹک اور کاغذ کے پھول کی طرح ہے، یہاں رمضان گیا، یہاں یوں اکھڑے گا، اکھڑ کے باہر ہو جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے، 2 دن پہلے تو اعتکاف میں 27ویں اور 29ویں رات میں گڑ گڑا کے رو رہا تھا، اور اب اس نے استرے وسترے پھرا کر اپنا پرانا 11 مہینے والا لباس اور لوگوں کو ذبح کرنے والی چھری تیز کر کے شکار ڈھونڈتا پھر رہا۔ چکر کیا ہے؟ 1 مہینے کا رنگ 1 لمحے میں اکھڑا، وجہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر ہم نے وہ میکینزم سمجھا نہیں۔ شریعت اسلامیہ کام کیسے کرتی ہے، انسان پر کام کیسے ہوتا ہے، نیکی انسان میں جڑ کیسے پکڑتی ہے، تقوی برائیوں سے رکنا، اس کی بھی ایک زمین ہے، اس کا نام ہے حیا کی طاقت اور قوت۔ 2 طاقتیں، 2 قوتیں، 2 صلاحیتیں ہیں، ایک کا نام ہے امانت، ایک کا نام ہے حیا۔ امانت وہ نیکی اس زمین پر جڑ پکڑتی ہے، تل کا تیل ہے، رنگ ریزوں کی پھٹکڑی ہے، اور جو گناہوں سے، برے کاموں سے ایبلٹی، طاقت اور قوت روکتی ہے، دور کرتی ہے۔ آپ وہ لگاتے ہیں نا ایک بریکر، اگر ذرا سا کرنٹ بڑھتا ہے تو وہ سب کچھ آف کر دیتا، وہ نقصان نہیں ہونے دیتا۔ حیا ایک ایسی طاقت اور قوت ہے جس سے انسان گناہوں سے رکتا ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں میں یہ والا کام نہیں کرتا۔ شریعت اسلامیہ امانت کی زمین کو قابل زراعت، قابل کاشت بناتی ہے۔ شریعت اسلامیہ حیا کی طاقت اور قوت کو طاقتور کرتی ہے تاکہ یہ گناہوں سے بچے۔ تو ایک ہے امانت، حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، کیونکہ یہ زمین ہے جس میں امانت نہیں، اس میں نیکی، اچھائی، بھلائی وہ جڑ پکڑتی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے، تھوڑے دن نظر بھی آیا اکھڑ جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے، کیونکہ یہ وہ زمین ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے اچھائی کا کام کرو، اچھائی کا کام اس کی زمین امانت ہے۔ شریعت کہتی ہے برائی کو چھوڑو، تو وہ جو برائیوں کو چھوڑنے والی طاقت، قوت، ایبلٹی، اس کا نام حیا ہے۔ ایک امانت اور ایک حیا، شریعت اس کو صاف ستھرا کر کے اس پر اچھے اعمال کی کاشت کرتی ہے، اور شریعت حیا کو طاقتور کرتی ہے تاکہ باہر سے برائیاں، باہر سے حملہ آور وہ آ کر اس کے کردار کو خراب نہ کر سکے۔ چنانچہ کہا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ تیسری جگہ فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے پھر جو چاہے کرتا پھر، کیونکہ وہ زمین، وہ ایبلٹی باقی نہیں رہی جس سے گناہوں سے رکتا ہے۔ تو جب گناہوں سے رکنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھر۔ ایک اور جگہ فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری حیا ہی مر جائے پھر جو مرضی کرتا پھر۔ تو ایک چیز ہے معروف، ایک ہے منکر، اور ایک ہے حیا، اور ایک ہے امانت، اور حیا کے مقابلے میں ایک اور ہے، امانت کے مقابلے میں ایک اور ہے۔ امانت جو نیکی کو لیتی ہے، ایک اور چیز ہے جو نیکی کو دور کرتی ہے۔ حیا برائیوں سے روکتی ہے، ایک اور چیز ہے جو بلا بلا کے برائیوں کو لاتی ہے۔ یہ پورا میکینزم آگے بڑھے گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ صلاحیت، یہ قوت، شریعت کا یہ پورا کا پورا نظام جس کو اللہ رب العزت نے معجزانہ جملوں میں قرآن کریم میں بیان فرمایا، تعاونوا علی البر، اچھائی کے کام کو پریکٹیکلی کرنا کیا ہوتا ہے؟ برن، نیکی۔ تعاونوا علی البر، اور برائیوں کے کاموں کو پریکٹیکلی چھوڑ دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی۔ تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی پر تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ امانت جس پر اچھائیاں آ کر جڑ پکڑتی ہیں، اگر یہ امانت کی صلاحیت کمزور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یہیں سے ایک اور طاقت اٹھتی ہے، وہ ہے اسم، گناہ، اور وہ حیا۔
جو برائیوں کو روکتی ہے، اگر وہ کمزور پڑے تو ایک اور طاقت آتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ فتنہ برائیوں کو بلا کے لاتا ہے اور انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ جو جہاد میں قتل و قتال ہوتا ہے، گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ فتنے کی وہ طاقت اور قوت جو برائیوں کو بلا کر لاتی ہے، اس کے استیصال اور خاتمے کے لیے ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی کرتا انسان ہے، اس لیے تلوار انسان کی گردن پر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ انسان مارنا مقصد نہیں ہے، گردنیں کاٹنا مقصد نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ فتنے کی قوت، عدوان کی قوت، یہ امانت کی قوت، یہ حیا کی قوت، یہ پورا میکینزم، پھر روزے کا آنا، کھانے سے روکنا، پھر شیطان کا بند ہونا، حیا کا طاقتور ہونا، اس پر قرآن رات میں تراویح میں پڑھا جانا، دن میں روزہ رکھنا، ان دونوں کا مل کر آگے بڑھنا، میل کچیل اور زنگ کا دور ہونا، یہ مضمون جاری رہے گا۔ اور اگلے ہفتے بڑی صراحت اور وضاحت سے انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ پھر قرآن سے، حدیث سے، عقلیات سے، انسانی جسم کے نظام سے پوری طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رمضان کیوں آتا ہے، روزہ کیوں رکھواتے ہیں، تراویح کیوں پڑھواتے ہیں، 40 سجدے 20 رکعتوں میں کیوں کرائے جاتے ہیں، 40 دن میں ماں کے پیٹ میں کیا تغیرات آتے ہیں، 40 دن کا بزرگ چلہ کیوں لگواتے ہیں، 40 دن کا چلہ تبلیغ میں کیوں لگواتے ہیں، 40 دن حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ نے کہا 10 دن اور کرو، 40 دن پورے کرو۔ 40 کو ظاہری، باطنی، روحانی زندگی میں کیا دخل ہے، یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کے موضوع میں آئیں گی، اور انشاءاللہ یہ موضوع تکمیل پذیر ہوگا، ساری زندگی کے لیے سمجھ میں آ جائے گا۔ رمضان، روزہ، قرآن، امانت، تقوی، یہ سب کا سب کیسے آگے بڑھتا ہے، لوگ مہینے کے لیے آ کے پھر مکر کیوں جاتے ہیں، اور جن میں یہ میکینزم صحیح کام کر جائے ان کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی رمضان میں کیسے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان کیوں لاتے ہیں اور شیطان کو ہر سال کیوں بند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔